بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پاکستان میں انصاف عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہاں پاکستانی تو لوگ کم بن سکے، لوگ جتھے اور گروہوں اور ذاتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ارائیوں کا جتھا، راجپوت، گجر، اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کی قوموں کے طور پر لوگوں نے متحد کر کے ایک بہت بڑے بڑے گروہ اور جتھے بنا لیے۔ پہلے یہ ہے کہ لینڈ ریفارم تو یہاں ہو ہی نہ سکی کیونکہ بڑے بڑے جاگیردار یہاں موجود رہے، اور پھر ان کا ایک کارٹل بن گیا جو تمام سیاسی پارٹیوں میں ان کا ایک ایک آدمی، کسی میں سگا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا ہوتا ہے۔ عام آدمی بیچارہ جو ہے یہاں انصاف کے لیے ترستا رہتا ہے اور اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، جبکہ بڑے لوگوں کے پاس بہت بڑے وسائل اور وکلاء کی فوج ظفر موج ہوتی ہے۔ چلتے چلتے وکلاء نے ایک اپنے جتھے بنا لیے۔ پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل سیاسی جن کو سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر اپنی پارٹیوں کو آرگنائز کر کے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے طور پر پارٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یعنی کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ بھی پارٹی لیڈر ہی سے لے گا، وہ جیسے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے، بڑے شہروں میں بڑی قیمتی قسم کی جو ٹکٹیں ہوتی ہیں، پھر اگر وہ جیت بھی جائے کوشش کر کے تو پھر بھی اپنا ضمیر کی آواز کبھی بھی بلند نہیں کر سکتا۔ پارٹی لیڈر اس کو ڈیسیٹ کر سکتا ہے پارٹی کے موقف کے برخلاف۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وکلاء، جس وقت تحریک چلی افتخار چوہدری صاحب کی، وکلاء نے باقاعدہ طور پر بڑے وکلاء کے گروہ وجود میں آئے اور انہوں نے عدالتوں میں اپنی مرضی کے فیصلے کرائے۔ یہ کچھ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں یعنی کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو یا کوئی ہو، کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے بات آگے بڑھ چکی۔ پی ٹی آئی نے ٹائیگر فورس کے نام پر کہ لوگوں کی قیمتوں کا کو کنٹرول کرنا ہے اور جہاں جہاں مہنگائی ہو وہ انہوں نے واٹس ایپ اور اینڈرائڈ کے طور پر بتایا ہے کہ یہ لوگوں کی شکایات سن کے متعلقہ فوروں کو بھیجیں گے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نے شیر جوان کے نام سے ایک اجلاس کیا جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے جو جوان لوگ ہیں، نوجوان طبقہ، ان کو اپنا ممبر بنایا۔ وہ کیا کیا انہوں نے نکات ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا گلگت بلتستان میں الیکشن قریب سے قریب زیارت ہوتے جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت بڑے جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحبہ بڑی پر امید ہیں کہ وہ بھی وہاں جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم ان کے یوم آزادی پر وہاں ایک تقریر انہوں نے کی ہے اور صوبے کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے وہاں اعلان بھی کر دیا، جو ان کا بڑا دیرینہ مطالبہ ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے اس پر اپنی ریزرویشن دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کے متعلق جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں سے شین نکلے گی، مریم نواز شریف صاحبہ نے عدالت میں ان کے ساتھ مل کے ایک جسچر دیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا کہ اب اسلام آباد کی طرف جانے کا وقت ہو گیا۔ یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ اور مسلم لیگ نون میں کیا اس نیریٹو کے بعد، ایاز صادق کے بیان کے بعد کیا مسلم لیگ نون بکھر رہی ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود علی اصغر عباس صاحب، یہ روزنامہ دن کے ایڈیٹر بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں۔ برگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے، سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار غوث بارو سعید صاحب، اور ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون ڈاکٹر نثار احمد صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ برگیڈیئر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ جی، ملک آزاد ہو گیا، 5 سے 10 لاکھ لوگوں نے جانوں کا قربانی پیش کی۔ ہم قوم نے کیا بننا تھا، ہم نے پھر برادریزم کو اتنا فروغ دیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی محکمے میں کوئی افسر لگا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اب ہوتا وہ ہے کون، کہتا ہے کہ میں رانا ہوتا ہوں، میں آرائی ہوں، میں فلانا ہوں۔ تو اس طرح کا کام تو اس کا ویسے ہو جاتا ہے۔ پھر جتھے اور جتھوں نے ثابت کیا ہے، جتھوں کو انہوں نے اپنا جو نیریٹو تھا وہ اچیو کیا، اور پھر ایسا ایسا پورا ملک مختلف جتھوں میں بانٹا جا چکا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امید تو اچھی رکھنی چاہیے، اور کبھی نہ کبھی تو وہ سحر طلوع ہوگی جس کو فیض نے داغ کہا، تو انتظار تو قوم کو اسی سحر کا ہے فیض صاحب کی پہلی نظمیں بھی تھیں، بعد میں مایوسی کی بھی تھی۔ جی ہاں، تو وجہ تو آپ نے خود ہی بیان کر دی کہ جمہوریت چل نہیں سکی، آئین بنتے بنتے 9 سال لگ گئے۔ ہم سے بعد جو آزاد ہوئے انہوں نے 6 مہینے میں آئین بنا لیا، چائنا کی بات کر رہا ہوں۔
بھارت نے بھی سال ڈیڑھ میں بنا لیا، ہمارے ہاں 9 سال کی دیر ہو گئی. جب وہ بنا 1956 میں تو 1.5 سال نہیں چلا، مارشل لا لگ گیا، اور اس کے بعد پھر مارشل لاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہمارے ہاں جمہوریت اس طرح پن اپ نہیں سکی جیسے کہ کسی اور ملک میں جمہوریت جمہوری تو ہم پن کہتے ہیں کیا رول ماڈل ہوتے ہیں لیڈر، جیسا انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، یا کئی ملک ایسے ہیں جن میں یعنی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے متعلق پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا ماضی کیا تھا، ایسٹ کتنے ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں. جی ہاں. وجہ یہ ہے کہ 3 پینٹیں ہیں، 2 شرٹیں ہیں، یا کیا ہے. آپ انڈیا کی آپ عبدالکلام آزاد لے لیں، منموہن سنگھ لے لیں، کیا کسی کے نام لو، یہ اپنا دشمن لے لیں مودی، وہ اس کی کون سی وہاں ہمارے پٹھا ہے. ہاں بیوروکریسی میں جو سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا وہ تھا کوٹا سسٹم، جو شروع میں بہت محدود مدت کے لیے تھا اور یہ وعدہ تھا کہ اس کو ختم کر دیں گے، لیکن پھر ختم نہ کر سکے. جن کو کوٹا سسٹم کی لت پڑ گئی، ان کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے قیامت تک ختم نہ ہو، وہ تو یہ چاہیں گے. لیکن اس سے ہمارے ہاں پھر ایک طبقہ بیوروکریسی میں ایسا آ گیا جو نالائق تھا، جو کوٹا سسٹم کی وجہ سے آیا تھا. لیکن جب آپ کسی کو کوٹا سسٹم میں لے آتے ہیں تو پھر وہ پروموشن بھی اسی بنیاد پہ مانگتا ہے جس بنیاد پہ وہ آیا ہے سروس میں. ایسا ہوا. ٹھیک تو ہے. اس طرح ہماری بیوروکریسی کمزور ہوتی گئی. جہاں تک سیاسی لیڈروں کا تعلق ہے، ہم قسمت اچھا وہ بھی ایک علیحدہ گروہ ہے، ڈی ایم جی بھی ایک علیحدہ گروہ ہے. جی ہاں. یعنی وہ اس قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا بالکل ہی علیحدہ ایک گروہ ہے. وہ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے جو اصل میں جو اچھے لیڈرز تھے جنہوں نے ملک بنایا تھا، وہ یکے بعد دیگرے منظر سے ہٹ گئے، اور اس کے بعد مارشل لاؤں کا سلسلہ ہو گیا. تو وہ کردار نہ ادا کر سکے جو نہرو نے اور پٹیل نے بھارت میں کیا. یہ ہماری ایک کمی ہے. بہرحال ہماری جمہوریت گرتی پڑتی چلتی آ رہی ہے، اور اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ موروثیت کا عنصر داخل ہو گیا، وہ ایک بڑا خطرناک عنصر ہے، کیونکہ موروثیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی اپنی قابلیت اس کو اوپر نہیں لاتی، وہ موروثی وجوہات کی وجہ سے پیدا ہونا میٹر کرتا ہے. اور یہ ہماری تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ہے سوائے جماعت اسلامی کی. نہیں صرف پارٹیوں میں نہیں ہے، درباروں میں ہے، مسجدوں میں ہے، یعنی مزاروں پر ہے. تو معاشرے کی قیادت جو ہے وہ ان لوگوں نے لے لی جن کو قیادت کرنے کا استحقاق وراثت سے ملا ہے، اور ان کی قابلیت کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوئے، وہ آپ کہتے ہیں جی ابھی چند دنوں پہلے کانفرنس میں بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی. بیوروکریسی کیا تعاون کرے؟ بیوروکریسی تو کمپٹیشن سے آئے ہوئے لائق لوگ ہیں، اور ان کے اوپر جو بٹھا دیا جاتا ہے اس کو الف بے کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ ان کو جو کام کرنے کو کہتا ہے اگر وہ غلط ہے تو بیوروکریسی کیا کرے؟ وہ تو کہے گی کہ اس سے نقصان ہوگا. اب ان کی بات نہیں ماننی ہے. تو یہ ہماری مشکلات ہیں. اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی ہدایت دے اور ہماری قسمت ٹھیک کرے. آپ بتائیے، دعاؤں سے کام چل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ یا گروپ ہیں، مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میں اس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہوں، وہ اس کی مرضی کے تو نہیں تھا پیدا، وہاں ہو گیا. اب جو کام کرنے والے لوگ ہیں، مثلا اگر بندہ ٹیکسٹائل آپ بنا لیں تو آپ پھر جلائے نہیں ہیں، آپ سروس شوز بنا لیں تو موچی نہیں ہیں، اور آپ اس طرح کے سٹیل مل بنا لیں تو لوہار نہیں ہیں. یعنی غربت اور امارت کے درمیان جو نیکسس ہے، یہ بہت بڑا جو کارٹل ہے، یہ ملک کی ترقی میں اس طرح یعنی اندر انٹر ہو گیا ہے. اس پر کوئی جان کبھی چھوٹ سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. جان چھڑانا ہی نہیں چاہتے ہم. اچھا، بنیادی بات تو یہ ہے نا. جب ڈاکٹر صاحب کو لائن پر لے لیں تو آپ کی بات بھی سن لیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا تھا. سن لیں، علی اصغر عباس صاحب بات کر رہے ہیں، کیونکہ بریگیڈیئر طور صاحب تو کر چکے ہیں، تو یہ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور روزنامہ دن جو ہے اس کے ایڈیٹر یعنی ہیں. اچھا جی، پلیز آپ اصغر صاحب بات کریں، وہ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. جی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم جان چھڑانا ہی نہیں چاہتے. بنیادی طور پر اب ہمیں نئے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، جب جو پاکستان بھٹو کے دور سے شروع ہوا، ڈھاکہ فال کے بعد سے پاکستان، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو موقع ملا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو اس پاکستان کو نیا پاکستان بنانے کا، وہ بھی تو دیکھیں ایک دم کتنی جلدی کولیپس ہوا. 5 سال کے عرصے میں ہی
وہ آئین جو بنایا گیا تھا، جو ابھی طور صاحب بات کر رہے تھے کہ آئین نہیں دیا گیا، بھٹو صاحب نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں نے اپنا 6-7 ماہ میں ہم نے آئین تیار کر لیا تھا. مگر جب آئین تیار ہوا تو پاکستان کا وہ آئین تھا کہ جو اپنے نفاذ کے دوسرے دن ہی معطل ہو گیا تھا. کیسے؟ بنیادی حقوق اس کے فوری طور پر ایمرجنسی، بھٹو صاحب نے اسی اگلے ہی دن ایمرجنسی کا نفاذ کر کے بنیادی حقوق معطل کر دیے تھے، جو کہ جنیجو نے ضیاء الحق کے دور میں آ کر ایمرجنسی اٹھائی تھی. آپ یہ پیریڈ دیکھیں کتنا بڑا ہے. یعنی جو پائنیئر تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس نے خود ہی اپنے عوام کے حقوق جن کے لیے بنایا گیا تھا آئین، ان کے بنیادی حقوق معطل کر دی. یہ بنیادی حقوق آج بھی ہم لوگوں کو میسر نہیں، کیونکہ آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ فیس کے اوپر جتنے بھی ڈیموکریٹک فیسز ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور چہرہ ہے. آپ نے بھی بات کی پارٹیوں کی. 18ویں ترمیم کے بعد سے پارٹیوں پہ جو قابض ہے، جو صدر ہے پارٹی کا، جو سربراہ ہے، وہ پورے کا پورا گینگسٹر ہے، اونر ہے، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹھیک ہے نا، وہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کی، ایم ڈی ہے. وہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کی. آپ پارٹی فنڈ، ایک طرف تو آپ پارٹی فنڈ کے نام پہ جتنا زیادہ پیسہ دیں گے ان کے ذاتی فنڈ میں جاتا ہے، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا ہے. ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس اسی لیے ہیں، کوئی یہ آنسریبل نہیں ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو. ایک طرف تو پارٹی ٹکٹ کے لیے جو ایک رقم 50,000 60 1 لاکھ روپیہ ہوتی ہے، وہ تو الگ ہوتی ہے نا ایک ٹکٹ ہولڈر کے لیے. بڑی ہوتی ہے ساری پارٹیوں میں. نہیں میں بتاتا ہوں جو بظاہر آپ اپلیکیشن کے ساتھ ڈرافٹ لگاتے ہیں نا، وہ 50,000 یا لاکھ روپے کا ہوتا ہے. اچھا اچھا. لیکن اس کے علاوہ جب آپ 5-5 کروڑ روپے فنڈ مانگتے ہیں نا، وہ فنڈ پارٹی فنڈ کے نام پہ جو اصل میں رشوت ہوتی ہے پارٹی کے چیئرمین کو یا پارٹی کے سربراہ کو، جو اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور وہ کوئی آنسریبل نہیں ہے وہ اس فنڈ کے لیے. اس لیے کہ ان کی، آپ کہتے ہیں کہ ان کے سورسز کہاں سے ہیں، ان کے سورسز یہی ہیں. بے شک وہ کوئی بھی ہو، پارٹی کا چیئرمین کوئی بھی ہو. تو وہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ اپنا پارلیمنٹ میں جا کے بھی اپنی بات نہیں کر سکتا. جس علاقے کے نمائندے بن کے جاتے ہیں ان کی تو پارٹی میں بات ہی نہیں ہوتی. اب بھی دیکھیں نا، 2.5 سال ہو چلیں، عوام کے لیے کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ آپس میں لڑائیاں. پبلک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. پبلک کو تو جو مہنگائی ملی ہے اس کی آواز، شور تو باہر بڑا مچ رہا ہے، مگر پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایک اپنا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے اس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ساری پارٹیوں نے 4-4 5 بندے رکھ لیے ہیں، سارا دن لائیو چلتے رہتے ہیں. جو شاندار وہ کلمات ادا کرتے ہیں ایک دوسرے کی یعنی توہین کرنے کے لیے، وہ اتنے بلیو آئی ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ دانیہ العزیز سے، پھر طلال چودھری سے، نہال ہاشمی سے، بڑے بڑے نابغیر روزگار، ادھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، ادھر پیپل پارٹی کے لوگ. اور سچی بات ہوئی کہ تو بڑا الیکشن لڑ گیا، وہ تو لڑتے بھی کوئی نہیں ہیں. ان کے تو سارا خاندان گھسا لیتے ہیں. وہ کوئی ایک سینٹ میں ہوتا ہے، ایک اسمبلی میں ہوتا ہے، تو زبان ان کی ہوتی ہے. یہ بھی اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو انحطاط ہے، زوال ہے اخلاقی قدروں کا، جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. جی جی. اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل فیلڈ از نو ایکسیپشن. ظاہر ہے کہ یہ کوئی استثناء نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ پولیٹیکل فیلڈ پہ بھی اسی طرح نمایاں ہیں. ایسا ہی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور کہ جنرل ایک ڈیٹیریوریشن ہے، ایک زوال ہے، انحطاط ہے تمام اخلاقی قدروں کا، اور جس کے اثرات جو ہیں نتائج ہم سب دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں میں بھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں میں وہ کلچر ایک کوئی پروان چڑھنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ پیورلی آن دی بیسس آف میرٹ، یعنی میرٹ کے اوپر دیانتدار لوگوں کو، باکردار لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں. وہاں پہ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہمارے سیاسی کلچر اس طرح کا پروان چڑھا ہی نہیں ہے. شروع سے لے کر اس طرح رہا ہے مختلف پارٹیوں میں، تمام پارٹیوں میں، کہ جی وہ ذاتی جو لائکنگ ڈس لائکنگ، پرسنل لائلٹی اور یعنی پیسہ، خوشامد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا ان کا رول رہا ہے. اور جو میرٹ کے اوپر وہ نہ عموماً ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں میں میرٹ کے اوپر ٹکٹ دینے کا وہ رواج، وہ کلچر، وہ روایات جو ہیں وہ اس طرح مستحکم نہیں ہو سکیں.
جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سینٹرل ایگزیکٹو پیدا ہوتی کمیٹی، ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو بڑی پاورفل کمیٹی ہوتی ہے، ویسے ہم نے ساری وہ پارٹیوں کی لسٹ نکلوائی، پتہ چلا کہ ایک آدھ بندہ یہ باہر سے رکھتے ہیں، اور وہ بھی وہ رکھتے ہیں یعنی جو بالکل ان کا وہ رونے منت ہی ہوتا ہے، اس پر احسان چڑھا کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ میں گزارش کروں کہ یہ اگرچہ ہماری پارٹی میں یعنی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مختلف آراء کا اظہار ہوتا ہے، میں خود کرتا رہا ہوں اور اوپنلی کرتا رہا ہوں کئی بڑے جو اس طرح کے جو کنٹروورشل ایشوز پہ، اور وہاں پہ یہ ہے کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت بھی کیا جاتا ہے ایک خاص حد تک، لیکن یہ ہے کہ میں عمومی کلچر کی بات کر رہا ہوں، میں کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں صحیح۔ ہماری پارٹی میں جس طرح ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ جی کروڑوں کے فنڈ جو لیے جاتے ہیں، ہم سے تو کم از کم کسی نے کروڑوں کے فنڈ نہ مانگے، نہ کوئی طلب کیے، نہ کوئی ڈائریکٹلی کسی نے کہا۔ ہم تو یہ ہے کہ وہ جو پارٹی ٹکٹ ڈاکٹر صاحب جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، مجھے تو خود، آپ یہی اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ تو علاقے مجھے پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے، بڑے بڑے قیمت خرچ کے ٹکٹ ملتا ہے۔ نہیں، میں تو بالکل دیکھیں نا فرینکلی، ظاہر ہے کہ میں نہیں، اقبال صاحب آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سے تو کسی نے نہیں مانگے جی، نہ کروڑوں کے فنڈ مانگے ہیں، نہ کسی اور نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، نہ یہ کام اس کے عادی ہیں ہم تو۔ یہ ہے کہ دیکھیں جو پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اچھا، آج کا سوال یہ تھا کہ ملک میں برادریزم یعنی پاکستان بننے کے ساتھ ہی، چلو اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے نہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا شکنجا کسا جا چکا ہے، اب گروہ اس حد تک ہو گیا، عدلیہ پر بھی آپ نے دیکھا وکلاء کی صورت میں اثر انداز ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا کوئی ملزم ہوتا ہے تو وہ پھر باقاعدہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، ابھی پتہ نہیں کون سا فتح کر کے آ گیا ہر پارٹی میں۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ اثر انداز ہو کے عام آدمی کو تو انصاف ملتا نہیں ہے، یہ ان سے انصاف تو گھر میں پہنچ جاتا ہے، گھروں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، انٹرم بھی ہو جاتی ہیں، آپ کو اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی میز لینے ہوں تو دیکھیں، ایک عربی کی سینک ہے، مقولہ ہے کہ الناس ولا دین ملوکہم، لوگ یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اوپر سے یہ ہے کہ یہ تبدیلی شروع ہونی چاہیے، یہ ہے کہ دیکھیں حکمرانوں کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ دیانتدار لوگوں کے پہ مشتمل ٹیم۔ انہوں نے آج ایک آپ کو جسچر دیا، بلکہ آپ کو میسج سمجھ لیں کہ انہوں نے فیاض الحسن چوہان کو اس کے قلمدان واپس لے لیا ہے، اس طرح مثلا کچھ ایسے نہیں، وہ جو ان کے بددیانت ترین لوگ جو کیبنٹ میں شامل ہیں، وہ جو فیڈرل کیبنٹ میں وہ جو ان کے خلاف کو کارروائی ہوئی ہے، کیا یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بددیانت ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ چاہیے کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہاں تو دیکھیں، وہاں تو یہ ہے کہ بددیانتی سے، کرپشن سے نفرت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک فیڈرل منسٹر، ہیلتھ منسٹر، اس کے خلاف اربوں کے گھپلوں کا الزام لگا، اس کو وزارت سے ہٹا کے پارٹی کا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک سوال کا جواب دے دیں، پھر میں بریگیڈ صاحب کو دوں گا، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیں گے۔ یہ ذرا بتائیے کہ عام طور پر تو سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں، خاص طور جمہوریت میں، وہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اپوزیشن دباؤ برقرار رکھے اور یہ کہ حکومت کے کان مروڑتی رہے، لیکن اس سے آگے پھر اداروں پر بات کی، اور گوجرانوالہ میں تو اداروں کے سربراہوں پر چلتے چلتے بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ واقعہ جو ہوا وہی سامنے ہے، پھر ایاز صادق آ گیا، تو پھر آپ کی پارٹی میں یعنی جنرل بلوچستان کے جو ہیں پریزیڈنٹ جو عبدالقادر بلوچ صاحب، ثناء اللہ زوری صاحب، یہ سارے پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، اور کئی لمبی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ نیریٹو غلط ہے، تو بکھرتی جا رہی ہے مسلم، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اقبال صاحب مجھے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ نہیں، دیکھیے اقبال صاحب، گزارش یہ ہے کہ نیریٹو جو ہے، جو بیانیہ ہے، وہ یہ ہے میاں نواز شریف کا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ نہیں، انہوں نے نام لیا، پہلے انہوں نے کہا جی ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، ان سے ہے جو لائے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پیچھے بات گئی ہے صاحب کے ساتھ۔ آپ سوال تفصیل سے پوچھتے ہیں، پھر مجھے آرام سے انٹرپٹ کیے بغیر جواب دے رہے ہیں، تسلی سے جواب دیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں ہے، ادارہ جو ہے فوج جو ہے ہمارا محبوب ادارہ ہے، جو سرحدوں پہ شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں، جو اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، وہ ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ جو کہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں، عین شکنی کرتے ہیں۔ دیکھیں مشرف کو ادارے سے پوچھ کے آیا تھا،
اس سطحوں پہ لڑنے والوں جو ہے جو مجاہد ہیں ہمارے یا شہادتیں دینے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ کے آیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. ادارہ جو ہے بلا وجہ بدنام ہو جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیجیے. نہیں بریگیڈیئر ہوتا. صاحب بریگیڈیئر صاحب میں کرنا لائن پر یہ سن لیجیے. بریگیڈیئر صاحب یہ جلد کل جس طرح ہم گینگ اور کہہ رہے ہیں گروہ اور اس طرح کے جتھے, ان میں کل ایک جتھے کا اضافہ ہوا ہے. جتھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے وہ بنایا ٹائیگر فورس. ٹائیگر کو بھی غالباً چھوٹا ٹائیگر جو شیر سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے, انہوں نے شیر جوان بنایا. شیر جوان میں جو انہوں نے حلف لیا ہے اس میں جو 2 نمبر ہے, جب حلف اس میں یہ لکھا ہے کہ ووٹ کی عزت کی خاطر ریاستی اداروں سے خوف کو پسے پشت ڈالتے ٹکراؤ سے گریز نہیں کروں گا اور قیادت کے ہر فیصلے پر بغیر کسی سوال سر تسلیم کروں گا. یہ تو اس سے پہلے بھی نہیں ہوا, 1400 سال بھی. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگا آپ سے, آپ دیجیے ٹیک ان سے لیں گے نا جواب. جی یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں نے پڑھا ہے وہ کہ ٹکراؤ سے گریز نہیں کروں گا. تو ٹکراؤ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ٹکراؤ کیا وہ 10 بدس لڑائی کریں گے پولیس کے ساتھ یا 10 بدس لڑائی کریں گے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ؟ میں نہیں کرنا پڑے گا, فنڈنگ کرنے پڑے گی, میرا خیال ہے کہ ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس حلف کی یہ شک جو ہے اس کو درست کرنا چاہیے. ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ان کی مرضی کے مطابق نتائج نہ آئیں, خوف ہو کر ٹکراؤ سے گریز نہیں کروں گا گی. رائٹ. تو ٹکراؤ کا مطلب تو یہی ہے کہ میں ان سے ٹکرا جاؤں گا اور ان سے لڑوں گا. تو اس کا تو پھر نتیجہ بہت خراب ہوگا. اس میں پھر کشت خون ہوگا. جان چھڑائی ہے دہشت گرد گروپوں سے. یہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ ٹکراؤ کی جو شک ہے یہ پروفیسر فانگ نے یونیورسٹی والوں کو سکھائی تھی 1989 میں. اور فانگ صاحب جو تھے وہ ہارورڈ کے وہاں سے انہوں نے تحصیل علم کیا تھا. اور چائنیز کہتے ہیں کہ وہ ایک ایجنٹ تھا جس نے چائنا کے اندر ڈسٹربنس کی کوشش کی. 1999 میں تیانانمن اسکوائر میں 5 لاکھ سٹوڈنٹس نے دھرنا دیا اور ان میں سے بہت ساروں کے پاس کلاشنکوف اور ہتھیار تھے جو ان کو خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے دیے گئے تھے. تو 20-25 دن تو دیکھا یہ تماشا پولٹ بیورو نے. اس کے بعد انہوں نے اجلاس کیا اور چائنیز صدر کو بولا کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے اور ان کو قانونی فورس استعمال کر کے ہٹائیں. اگر آپ نے نہ ہٹایا تو ہم آپ کو ریموو کریں گے. نہ صرف ریموو کریں گے بلکہ آپ کا غداری کے معاملے میں, غداری کے الزام میں آپ پر مقدمہ چلائیں گے. یہ پولٹ بیورو نے اپنے چائنیز پریزیڈنٹ کو کہا. چنانچہ شنگھائی اور بیجنگ میں مارشل لا لگایا گیا. 25 مئی کو مارشل لا لگا اور 6 جون کو فوج نے ایکشن کیا. فوج سے پوچھا کہ آپ کو کتنی نفری آپ لائیں گے؟ انہوں نے کہا جی 5 لاکھ لائیں گے. جتنے یہ ہیں ان سے زیادہ لائیں گے. اور فوج نے اب دنیا مختلف فگرز ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل والے اور ہیومن رائٹس واچ والے کہتے ہیں کہ 8,000 سٹوڈنٹ مار دیا, کوئی کہتا ہے کہ 6,000 مارا, چائنیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ 500-600 تھے جو مارے گئے, لیکن مارے گئے. ایک بڑا قتل و غارت ہوا. تو اگر ہم اپنے لوگوں کو یہ سکھائیں گے کہ تم ٹکراؤ کرو. ڈاکٹر علی اصغر صاحب, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں, یہ کرتے ہوں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اس میں رہا کہ قیادت, کیونکہ قیادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سنتی ہے, کنسنسس کرتی ہے. کہ 4 نمبر پر ہے, قیادت کے ہر فیصلے پر بغیر کسی سوال سر تسلیم خام کروں گا گی. 5 نمبر بیرون ملک علاج کی غرض سے مقیم قیادت کو زبردستی پاکستان لانے کے اقدامات کیے تو اس کی مخالفت میں جیل جانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس پر بات کریں. یہ حلف نامہ جو ہے نا جی, یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایسے نہیں کہا جاتا تھا ان کو کہ یہ مغل بادشاہ ہیں. یہ تو ایک مغل بادشاہ کی ذاتی طور پر حلف بھی ہے, اس کی وفاداری کا حلف ہے. تو یہ خاندان کا حلف ہے, اس سے کوئی ڈیموکریٹک فورسز کا کوئی تعلق نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس کا کوئی تعلق نہیں ڈیموکریٹک. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نثار صاحب سنا نا آپ نے؟ سوری فار انٹرپشن, یہاں ٹکراؤ کا لفظ جو ہے یہ قانون پسندی کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. ہم کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, نہ یہ ہے کہ اس طرح کا ٹکراؤ ہم چاہتے ہیں, نہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. نہیں, یہ جو حلف ہے اس میں تو آپ نے پڑھا ہے, باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ ٹکراؤ کے لیے تیار رہنا چاہیے بلا خوف و خطر. بلا خوف و خطر. میں ڈاکٹر صاحب کو اونچی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ پڑھیں ذرا, دوسرا نمبر ہے, 2 نمبر پر, ووٹ کی عزت کی خاطر ریاستی اداروں سے بے خوف ہو کر پسے پوچھ ڈالتے ہوئے ٹکراؤ سے گریز نہیں کروں گا. حلف ہے.
اور 4 نمبر ہے قیادت کے ہر فیصلے پر بغیر کسی سوال سر تسلیم خم کروں گا. یہ ٹکراؤ نہیں نام ہے یہ دیکھیں نام ٹکراؤ چاہتے ہیں نام ٹکراؤ والے یہ لوگ ہیں حلف کے یہ شیر جوان کے حلف کے اندر موجود ہے. آپ ٹکراؤ کے لیے حلف لے رہے ہیں. یہ حلف لے رہے ہیں آپ ٹکراؤ کے لیے, اور شیر جوان کا آپ حلف ہے آپ کا, اور اس میں ہے کہ بغیر سوال اچھا پڑھ لیجیے. اچھا ویسے اپنا اقبال صاحب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا کلچر ہے. ایک منٹ ضرور سن لیں ڈاکٹر صاحب سے دور سے بول رہی قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, نہ یہ اس طرح یہ قانون کو ہاتھ میں. سر یہ حلف کس چیز کا لے رہے ہیں پھر آپ؟ تو ملک میں انارکی پھیلے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت میں سمجھتا ہوں آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ ذرا پڑھیے مگر اس حلف سے لا علم ہے. یہ باقاعدہ آپ نے یہ تو ایک بہت بڑی فورس بن گئی جس کو کل کو آپ فنڈ کرنا پڑے گا, ان کو تنخواہیں دینی پڑیں گی. یہ ٹکراؤ کے لیے تو ان کے گھر والوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا کہ کوئی ظاہر جا کے ٹکراؤ کرے گا سارے بچ کے تو نہیں آ جائیں گے. نہیں میں جیسے میں تو یہ حلف میں نے نہیں پڑھا, لیکن میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بتا رہا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے. اگر یہ حلف ہوا تو آپ آواز اٹھائیں گے؟ اگر یہی حلف ہوا پھر نہیں یہ کیا بات ہے. ہم تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. ہم یہ ہے کہ قانون کا احترام کرتے ہیں. اقبال صاحب یہ حلف پورے کا پورا ایک خاندان کی وفاداری کا حلف ہے, ایک بادشاہ کی وفاداری کا حلف ہے. اس کا کوئی ڈیموکریٹک فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا انفرادی نقطہ نظر ہے جی. ہم یہاں پہ بات کریں اس حلف کی جو کل شیر جوان سے فورس سے لیا گیا. یہ ایک فرد کا نقطہ نظر ہے. مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں. طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. حلف ضرور پڑھیے کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں, تو خدا رہا اس کو یہ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو وقت گزر جائے گا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, جس پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے ریزرویشن دی. یہ کیوں ریزرویشن دی ہے؟ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ابھی وہ موقع نہیں آیا. یہ الیکشن کے بعد یہی جو اسمبلی ہے جب یہ ووٹ کرے گی یعنی کوئی ریزولوشن پاس کرے گی تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بارے. دوسری یہ ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی یعنی پاکستان پیپل پارٹی نے کہا ہے کہ یعنی کہ پول ریگنگ ہے. اب کیسے پری پول ریگنگ ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب بھی جب اس زمانے میں الیکشن ہوتا رہا, بلکہ لاہور میں بھی وہ آئے تھے, وہ ایم این اے آفس ہولڈر ان کو کہتے ہیں. گلگت بلتستان کے متعلق کیا خصوصی کوئی حکم نامہ ہے کہ وہاں کوئی سٹنگ گورنمنٹ کا آدمی نہیں جا سکتا؟ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری 15 تاریخ کا وہیں بہت بڑے جلسوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں. تو جو سردار صاحب وہ یہ سردار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ, ویلکم ٹو شوز. اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہے, علی اصغر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ روزنامہ دن کے ایڈیٹر ہیں. اچھا یہ ہے کہ گلگت بلتستان آپ کے سامنے الیکشن اس وقت پورے زوروں پر ہے. ایک ہی پارٹی اس وقت کمپین کر رہی ہے, وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے, جو ابھی بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کے باوجود وہ روزانہ 3-4 دفعہ تو یہ دہراتے ہیں کہ یہاں اگر ریگنگ ہوئی تو یہاں بڑا لڑائی ہو گئی اور تسلیم نہیں کریں گے. الیکشن سے پہلے ہی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ ابھی الیکشن تو دور ہیں. اس پر اسٹانس دیجیے. دیکھیے اقبال شاہ صاحب, میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں ٹائم اینڈ اگین, جب بھی چاہے ملا مجھے, جب بھی مجھے کسی نے لیا یا میں نے کچھ لکھا تو میں کہتا ہوں پاکستان میں ہمارے میں انتخابات الیکشن بہت بڑا المیہ اور غم ہے جی. اس کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا. اب ٹائم ہے یہاں مل کے بیٹھیں اور سوچیں کہ بھائی ہم نے الیکشن جب کروانے ہیں بیٹھیں کس طرح. ادھر تو مثلا وزیر اعظم ڈاکو کرتا ہے, دوسرے اس کو چور کرتے ہیں, وہ سلیکٹڈ الیکٹڈ اور نالائق نااہل, وہ 4-5 لفظ جوڑے ہوئے ہیں. یعنی نہ ایسی یہاں کی عزت محفوظ ہے کسی شریف آدمی کی, سارے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو یعنی اپنی نہیں, وہ دوسرے وہ ایک نے رکھے ہیں کہ دوسرے کی بےزتی کرو, اس نے بھی رکھے ہوئے بندے. جس طرح روزالیاں ہوتی تھی ایک زمانے میں, مراسی رکھے ہوتے تھے کہ بھائی آپ نے جتنی اچھی گالیں نکال کے مقابلہ جیتنا ہے. بس آپ نے بڑی اچھی بات کر دی, میراثی جیسے رکھے ہوئے تھے, اب پولیٹیکل میراثی پر آ گئے بہت زیادہ جی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے اتنے بڑے لوگ ہیں ہماری سیاست کے, ہمارے کیا کہ جی حکمران ہیں, کبھی ہیں یا کبھی نہیں ہے, لیکن آگے کی بھی ان کو سوچنا چاہیے.
कुछ न कुछ कि पाकिस्तान और उस ग्राउंड जिस पे ये लोग खेलते हैं इलेक्शन और हुकूमतों का गेम, तो कम से कम उस ग्राउंड को खराब ना करें, उस ग्राउंड को अच्छा खूबसूरत हरा भरा और एक डिसिप्लिन किस्म के ग्राउंड बनाएं। जो और जीबी के इलेक्शन है वो सरदार साहब इसलिए ज्यादा है कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, क्योंकि नया सूबा बनने जा रहा है, तो वहाँ प्यार मोहब्बत से जितनी किसी को सीटें मिलें वो मिल के तो एक अच्छे काज के लिए यूनाइट रहें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जाके इलेक्शन है पब्लिक के लिए आप जो ना वो करना है, कोई काम करना है, जो जीते क्या मसला है जी, होगा तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोग होंगे। इसमें हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा मसला ये कि पता नहीं क्यों हर जगह पे नॉर्थ इशू में भी एक इशू बना के बैठ अच्छा, जाते हैं। अगला सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम रहता है, तो आपके सूबे की बात करते हैं कि जनरल गुलाम कादर साहब, सनाउल्लाह ज़ोहरी और भी दूसरे लोग, हाफिज हुसैन अहमद, वहाँ से मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव जिसको कहते हैं, मैं तो नैरेटिव ही पाकिस्तान में नए लफ्ज़ निकला है, ये तो कहीं होता था महात्मा मोहम्मद का या नेल्सन मंडेला का या वाशिंगटन का, अब यहाँ हर बंदा एक नैरेटिव लेके बैठा हुआ है कि वोट को इज्जत दो, वोटर को बिल्कुल घर में दाखिल ना होने दो। तो वो कुछ पंजाब में भी एमपीज इधर उधर हो रहे हैं, आप सियासी रखते हैं जहानत, बहुत वज़ीर आला भी रहे हैं और आपके घर में 2-3 दफ़ा वज़ारत आला रही हैं, तो क्या कहते हैं कि इस नैरेटिव का साथ या बोझ, जिस तरह मरियम कहती हैं, ये सारे एमएनए एमपी उठा सकेंगे? देखिए अपना इकबाल शाहिद साहब, अपने हमारे हाफिज हुसैन अहमद साहब जेयूआई का एक बहुत ही खुला हुआ रूप है और उनकी बातों में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं काट भी होती है और उनकी बात में सच्चाई भी होती है, वो लगी लिपटी नहीं करते। उन्होंने जो बात की यकीनन कोई ना कोई इसके पीछे तो कुछ बात होगी, उस बात को सीरियस लेना चाहिए उनकी पार्टी को भी और दूसरे लोगों को भी। यकीनन उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, यकीनन कुछ देखा उन्होंने कह दिया, ठीक है जी। बाकी जनरल कादिर साहब और सनाउल्लाह ज़ोहरी साहब, इनकी पार्टी है नून लीग जी, नून लीग का हमेशा से अलविया यही रहा, इनकी सारी पार्टी बदल गई और इनको उतार के पाकिस्तान में। मैं आपसे अर्ज करूँ कि पाकिस्तानी सियासत का सनाउल्लाह ज़ोहरी भी पहले दुबई में रहते थे, आज वज़ीर आला भी वो वहीं जो भी उनको मिलता था हमें रिसीव करते थे, बड़े बड़े एलिगेशन है, तो ये भी तो था, उन्होंने कहा ये कबायली से लड़ाई है, ये ठीक बात है। तो बात तो ठीक है जी, कबायली लड़ाइयाँ तो हैं, जिस सूबे में लड़ाइयों को खत्म कर दें, सब पार्टियां मिल के बैठ गई थी इस लड़ाई में, फिर ये पीडीएम है क्या है जी, ये क्यों हिस्सा बनती है वो सरदार साहब जरा एक मिनट रुकें, क्योंकि मैं स्टांस ले लूं। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह सुबह बलूचिस्तान की बात हो रही है कि वहाँ कबायली तो है, आपने देखा कि जब ज़ोहरी के बाद आए थे तो बड़ी मजबूत हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जरदारी साहब ने और पीटीआई ने मिल के धड़ाम 1 घंटों में उड़ा दी थी। ये भी है, चेयरमैन सेनेट का भी आपके सामने है, क्योंकि बलूचिस्तान के मतलब तो मखसूस हालात हैं, वो पार्टी से बालातर यानी वो इलेक्टेबल लोग होते हैं। या ये दुरुस्त बात है, बलूचिस्तान के बड़े पिक्यूलियर मखसूस किस्म के उनके हालात हैं और उनकी सियासत भी इन्हीं हालात के ताबे है। वहाँ पर कबायली सरदारों का होल्ड है और तमाम इक़दामात के बावजूद हम बलूचिस्तान में 95% बलूचिस्तान का जो इलाका है वो उसको बी एरिया कहते हैं, जहाँ पे पुलिस की दस्तरस कम है तो सही, लेकिन लेवीज़ के थ्रू है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान ख़ुद पाकिस्तान का 44.4% इलाका है, ज़मीन पाकिस्तान की 44.4% बलूचिस्तान के अंदर है और ये ज़मीन अनडेवलप्ड है, ज़्यादातर 90% के करीब ये ज़मीन जो है ये अनडेवलप्ड है और इसके ऊपर काश्तकारी भी नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई और इंडस्ट्री भी नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जैसे दुनिया ने, अमेरिका ने वाइल्ड वेस्ट को आबाद किया, जहाँ आबादी ज़्यादा थी वहाँ से बंदे उठाए और वेस्ट के अंदर ले गए और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े उन्होंने एग्रीकल्चरल रैंच बनाए। हम ये नहीं कर सके इसलिए कि वो कबायली सिस्टम बीच में आता है कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ कोई और ना आए। अच्छा, कोई और ना आए तो फिर आप बंदे दीजिए और इस ज़मीन को डेवलप तो करना है मुल्क के लिए और आपके सूबे की खुशहाली के लिए, तो लीज पे दे दें, ये ज़मीन आपकी ज़मीन है। नहीं, ये बताइए अब इस वक्त अताउल्लाह मेंगल साहब बड़ा नज़दीक, जो कि उस अलाई है ना इस वक्त पीटीआई, लेकिन वो इस तरफ रुख कर खुशदार के लाद से बलूचिस्तान में हुकूमत चेंज भी हो सकती है। बलूचिस्तान में तो इलेक्शन हो जाने दीजिए, वैसे वहाँ पर अमूमन हालात ऐसे ही रहते हैं कि किसी भी वक्त कोई तब्दीली हो सकती है, लेकिन वहाँ पर ये हकीकत समझनी पड़ेगी कि मैंगल कबाइल का जो इलाका है वो नोशकी से लेकर खुशदार के जनूब लसबेला की एजिस तक है और ये एक बड़ा कबीला है उनका, ये उनका पुराना शाही कबीला भी है
تو اس قبیلے کو نظر انداز کر دینا میرا خیال ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے ممکن نہیں علی ہے. اصغر صاحب، جو کوئٹہ کے آفٹر شاکس ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ تقریر کے بعد کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آہستہ آہستہ اٹک تک اس طرح پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن جی سنالا ظہری کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب وقت پڑا تھا ان پر، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا، جب یہ داغ بیل ڈالی گئی تھی اور میاں صاحب نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آپ ریزائن نہیں کریں گے، مگر انہوں نے جن کے اشارے پر وہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا انہی کے اشارے پر انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کی وجہ سے سیٹ بیک، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو سیٹ بیک آیا. لیکن نون لیگ میں تو رہے نہ، نکالا نہیں انہوں نے. نہیں، نون لیگ میں کیا رہے، یہاں سے نکلے اور باہر جا کر بیٹھ گئے. 2.5 سال تو پاکستان میں نہیں رہے. یہ تو رہی نا، یہ تو ٹھیک نا ہے، یہ پاکستان میں تو نہیں رہے، 2.5 سال تو باہر جا کے بیٹھے رہے. اب یہ ہے کہ جب پارٹی کی قیادت کے ساتھ آپ ان کی ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. آپ نے گائیڈ لائن، ہاں قائد نے جو گائیڈ لائن دی آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، لہٰذا آپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اور ان کی خاطر مینگل صاحب کو، جو ایک اسٹرانگ، ان سے زیادہ اسٹرانگ آدمی ہے وہاں پہ، ان کو آپ نے اگر عزت دی ہے، ان کو آپ نے توقیر دی ہے، تو اس کا آپ رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر وہی زبان بول رہے ہیں جو میاں صاحب چاہتے تھے. جیسے سردار ایاز نے بولی، بات یہ ہے سردار ایاز نے بھی کوئی بات غلط نہیں کی جسے تھپکی دیا نواز شریف صاحب نے. بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت خطرناک موڑ پہ چلی گئی ہے. جی نواز صاحب آپ سن رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے جو ہمارے پینل نے بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. میں لیکن یہ کہ میں بلوچستان کی سیاست اس لیے تھوڑی سی زیادہ جانتا ہوں کہ میں اس علاقے کا بچہ ہوں، میں سن آف سوائل ہوں جی. بالکل صحیح بات کہہ رہی ہے، ہر کوئی اپنی گیم کھیل رہا ہے جی. اس وقت پاکستان جتنا ولنریبل ہو گیا ہے ہمارے نیریٹو سے، اس کی وجہ سے یہ سلسلے چل پڑے. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان جو ہے سرداروں میں بٹی ہوئی زمین ہے، یہاں پہ کوئی شاہ ہوا نہیں ہے جی. شاہی ملت تو ہے لیکن مگر شاہ نہیں ہے جی. غلط ان کا پتہ ہے جی، اگر بادشاہ ان کا ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے کہ بلوچستان کی سیاست میں دشمنداریاں ہیں، ثناء اللہ ظہری کی اور دوسری طرف کی ہے تو ٹھیک، لیکن پاکستانی سیاسی جماعتیں کیوں اتنی لاچار ہیں کہ یہیں سے ان کو بھی ملاتے اور بلوچستان زمین کو ان مسائل سے تھوڑا سا کوشش کرتے کہ آزاد ہو جائے تاکہ ہم کوشش کیا کرنی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو سارے وسائل آپ کے پاس ہیں. وفاق بھی 57% آپ کو دیتا ہے، اگر نیچے کوئی نہیں لگاتا تو پھر وفاق کیا کرے، تو 18ویں ترمیم کیا کرے؟ سر جی بات کر رہا ہوں میں پاکستانی سیاسی جماعتوں کی، 18ویں ترمیم کی بات میں نہیں کرتا. انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہاں پہ آ کے وہاں پہ جو آگ جلتی ہے اس کو ٹھنڈا کر دے، قبائلی دشمنی کو ختم کر کے سیاست کو اچھے اسٹائل سے ایک رخ پہ لے جائے تو کام بن سکتا ہے جی. بالکل باقی باتیں سب. نواز صاحب اس وقت کیا سمجھتے ہیں جو وزیر اعظم اپوزیشن کے نزدیک نہیں آنے چاہتے، وہ عام طور پہ حکومت کا ہی فرض ہوتا ہے، وہ روزانہ ان کو مثلا ڈاکو چور بنارسی ٹھگ اس قسم کے القابات کرتے ہیں، تو وہ بھی کرتے ہیں. یہ کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام اچھا بالکل نہیں ہے جی. ایک چور ڈاکو کہنا بالکل آپ والی بات ہے، ٹھیک نہیں ہے. دنیا جانتی ہے، جانتا ہے کہ یہ بلڈ اپ کس وجہ سے ہوا، کس نیریٹو پہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کو بلا لیں. باقی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو پھٹ چکا ہے جی، پٹ باکس تو کھل چکا ہے. میاں صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات کی جو ہے گونج آپ کے اکراس بارڈر، لیکن بہرحال پھر بھی یہ چاہے تو سیاسی طور پہ اس معاملے ٹھیک ہے. ویسے ہولڈ کرنا ہے اپنا لائن پر. ایک بریڈ صاحب، اب لوگ کہتے تھے یعنی جس طرح آج ایک پنجاب میں تبدیلی بھی ہوئی ہے، منسٹر انفارمیشن نفیاض چوہان اور ایک اور منسٹر بھی انہوں نے آج چینج کیے ہیں، تو فردوس عاشق امان صاحب کو فیڈرل منسٹر سے یہاں لے کے آئے ہیں. ان کی تو تنزلی ہو گئی، اللہ جانے ان کی تو تنزلی ہو گئی فردوس عاشق امان کی. کہ اس وقت پنجاب میں جو صورتحال چل رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے جو آج یعنی یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں شین میم نہیں ہے، ہم اکٹھے ہیں، تو یہ ملاقات ہوئی ہے، اس کو فیس سیونگ کہتے ہیں، اندر سے درست کہتے ہیں، یا کوئی واقعہ ہے کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں اور آگے بہت ساری منزلیں ہیں، لیکن
یہ جو سیاست ہماری تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تصادم ان کا جو ہے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے، ان کا تصادم جو ہے وہ اب سیاسی مخالفت سے ہٹ کر وہ اداروں کی طرف چلا ہے، اور اداروں کے اوپر اس طرح کے جو کریکٹر اسیسینیشن تھی یہ اس سے پہلے آج تک نہیں ہوئی تھی. اس کی وجوہ ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے اور ساتھ ہی ساتھ سزا نہیں ملتی، جی ہاں کیونکہ شروع میں ایک منٹ سزا نہیں ملتی. شروع میں جو لوگ آہستہ آہستہ بزدل قسم کے قدم بڑھاتے ہیں ان کا کلا کما نہیں کیا جاتا، پھر وہ ڈرائیور بن جاتا ہے جس کا نہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. وہ پھر جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کھل جاتا ہے، اور ایک حجاب جو تھا پہلے جھجک جو تھی وہ کم ہو گئی. میرے خیال ہے کہ اس میں عدالتوں کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو دنیا کی انوائرنمنٹ ہے ہمارے علاقے کے اندر، دنیا کی جو صورتحال ہے وہ تو ایک بڑی کرٹیکل صورتحال ہے. خاص طور پہ ہمارے ریجن کے اندر ایک نئی ابھرتی ہوئی معیشت آ رہی ہے اوپر، جو دنیا کی نمبر 1 معیشت بن چکی ہے، چائنا. اور جو پرانے اس علاقے کے جو مقامر تھے جو اس پہ قابض رہے ہیں، بہت 2 صدیوں سے زائد قابض رہے ہیں، اور یہاں کے وسائل لوٹتے رہے. ہم اپنے ملک میں لوٹ مار کی بات کرتے ہیں، اصل لٹیرے تو وہ ہیں جو کوہ نور ہیرا اٹھا کے لے گئے اور وہ یہاں کی تمام دولت اپنے ملکوں میں لے گئے، اور وہاں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. نہیں اب بھی لے کے جا رہے ہیں. اب بھی یاد ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے جتنی ہم کرپشن کرتے ہیں انہی کے بینکوں میں جمع کرواتے ہیں. جی ہاں، انہی کے بینکوں میں جاتا ہے. اب تو پھر ہمیں اپنی صورتحال کو دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑتے رہ جائیں، اور وہ جو بندروں کی لڑائی میں یا بلیوں کی لڑائی میں بندر اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کا گوشت کا ٹکڑا، تو وہ نہ ہو جائے. جب مریم نواز شریف صاحب ملی ہیں بتانے کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں، تو نیریٹو تو مریم کا ہی چل رہا ہے. یا تو ہوتا کہ ملنے کے کوئی اثرات باہر آتے کہ جو ان کا مذاکرات کا یا بات چیت کرنے کا. بات سنیں، سوال تو پورا سنیں. میں نے بات سمجھ گیا ہوں، بات کر لیں تھوڑی سی نا. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے شہباز شریف صاحب کے سٹائل کو کرٹیسائز کروایا اور ان کو ایک سائڈ پہ کروایا، بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر نیریٹو صرف اور صرف میاں نواز شریف کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں یہ بھی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی کہ 2 بڑے ہائی پروفائل لوگوں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے میاں صاحب سے ملاقات کی لندن میں، مگر میاں صاحب نے اپنی 2 شرائط رکھ دیں. 2 بڑے ہائی فائی لوگوں کے انہوں نے ریزائن طلب کیے. اب یہ بات جو تھی وہ لے کے پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور یہ بات بہت مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ہمارا کل کا جو شیر جوان فورس کے ساتھ مریم کا خطاب تھا وہ بھی بہت ہارڈ لائنر تھا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اب میاں صاحبان کے پاس، میاں نواز شریف کے پاس یا ان کے خاندان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو جس طریقے سے پورے خاندان کو آپ نے رسوا کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود 2018 سپریم کورٹ کو آپ کہہ رہے ہیں سارے اداروں نے جی مل کر، یہ کیا بات کسی ایک کا نہیں ہے. آپ ایک عام آدمی کو سزائے موت دی جائے تو اس پر نہیں دیکھیں دینے کا سٹائل دیکھیں. آج بھی بھٹو کا قتل جو ہے آج بھی سپریم کورٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. نہیں دیکھیں عدالتی قتل آج بھی ان کے ذمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں غریب آدمی کو سزا ملے تو وہاں بیٹھے رہتے ہیں. یہ واحد قانون کے مطابق دینا، قانون کے مطابق دینا سزا، آئین اور قانون کو دیکھیں نا. ٹائم ختم ہو رہا ہے. نواب صاحب بات سن رہے ہیں آپ علی اصغر صاحب کی بھی اور برگیڈ صاحب کی بھی. جس معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا ہم تو یہی تو رونا روتے رہتے ہیں کہ گینگ اور گینگسٹر اور گروہ ہیں اور جتھے، جن کے پاس زیادہ بڑا جتھا ہے وہ اس کی صفائی میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ انٹلیکچوئل جس کو ڈس آنیسٹی کہتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ہم بنا کے پیش کریں. تو وجہ بڑے لوگوں کا یہی تو ایک سپورٹنگ چیز ہے. کیا کہیں؟ دیکھیے صاف سی بات شاہد صاحب، یہ حکومت کرنے والی پارٹی جو تھی پہلے، آج تو ہیڈ آن ہو گئی ہے. ان کو اتنا ٹائم ملا، انہوں نے انصاف دلانے کی کوشش کوئی نہیں کی. ان کو چاہیے تھا کہ ملک کے سارے اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. 2013 میں نے موصوف کو کہا تھا، وہ آج 2020 میں جو ہے وہ لڑ کے وہ کام کر رہے ہیں. 2013 میں نے کہا تھا بڑے آرام سے ریسیکشن کیجئے، بڑے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. آج یو آر کیپیبل. اس وقت وہ انکیپیبل تھے، اب وہ کیپیبل ہو گئے ہیں. باقی یہ بات نہ جانے کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کریں گے. بہرحال سب ہو اللہ بہتر کرنے والا ہے.
اچھا لاسٹ میں بتائیے کہ سراج الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب میرا بھی ٹائم آ گیا اسلام آباد کو مارچ کرنے کا. جماعت اسلامی کا مارچ جو ہوتا ہے وہ کبھی خیر کا تو ہوتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی اب یہی مرے کو مرے شاہ مرا اور مرے, ٹھیک ہے نا جی جی تو لانگ مارچ کرے, ٹھیک ہے. عمران تھوڑا اگر لگاتا اپنا, اگر مہنگائی کم کرتا تو شاید اتنی نہ ہوتی. عمران خان کی اس باقیوں کو بہت بڑا جیت بنا دیا کہ اللہ کرے جیل اور بھوت جو ہے نکالنے کے لیے کوئی پیر کوئی آ جائے جو ان بھوتوں کو نکالتے. نواز صاحب بہت مہربانی ہے, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. علی اصغر صاحب اور بریگیڈ صاحب بہت آپ کا شکریہ. ناظرین, آپ کے مسائل کون حل کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے. ابھی بریگیڈ صاحب نے کہا وہ کوئی نور ہیرا چرا کے لیں گے, ہمارے بڑے بڑے ہیرے چرا کے وہ لے جاتے ہیں اور وہیں پھر وہ رہتے ہیں. یہ ملک کیوں بنایا تھا؟ 5 سے 10 لاکھ آدمی نے جان کا نذرانہ پیش کیا. تو انگریز بھی سوچتے ہوں گے اگر آپ نے یہی کرتوت کرنی تھی پھر ہمیں کیوں وہاں سے ہمیں کیوں نکالا, ہمیں وہیں رہتے. جب آپ نے ساری دولت لوٹ کر آپ بھی یہاں پناہ کے لیے ہمارے پاس ہی آپ نے آنا تھا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں کہتا ہوں کہ کاش ایک اچھے ہمیں لیڈر میسر آئیں تاکہ قوم جو ہے وہ ایک اچھے مستقبل کے سہانے یہ بھی خواب دیکھ سکیں. پاکستان کو بنے 72 سال ہو گئے, 74 سال بھر کے ہو گئے, تو ابھی بھی ایک مسیحا کی ہمیں تلاش ہے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.